نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس تصوف میں آج کھانے کے وقت کے آداب کیا ہیں اور کھانے کے بعد اور پینا، یہ سارے معاملات بیان کیے جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بھی کھانا کھائے، کچھ بھی کھائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے لقمے پر کہے بسم اللہ، دوسرے لقمے پر کہے بسم اللہ الرحمن، اور تیسرے لقمے پر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہترین طریقہ ہے، لیکن اگر نہ بھی کہہ سکے کوئی حرج نہیں ہے، بسم اللہ کہہ لے۔ اور جب کھانا ختم ہو تو الحمدللہ کم از کم، ویسے تو پوری دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، باقی بھی جو دعائیں ہیں، اور یا یہ بھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بھی کھانا شروع کرنے میں پڑھی جا سکتی ہے، یا یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ وباللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی۔ اور یہ ساری دعائیں ہیں جو کھانے سے پہلے، مقصد یہ کہ اللہ کا نام لے کر، جس نے آپ کو یہ رزق عطا کیا ہے اس کا نام لے کر شروع کریں۔ اور یہ جو بسم اللہ ہے یہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بلند۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو انسان کی اپنی غفلت دور ہو جاتی ہے، انسان خود ذرا متنبہ ہو جاتا ہے، کوئی سستی وغیرہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو بھول گیا ہے تو اسے بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ جب خاص کر کے اپنے فیملی میں انسان بیٹھ کر کھانا کھائے تو یہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کسی دوسری سوچ میں پڑا ہوا ہے تو اسے بھی پتہ چل جائے کہ بھائی میں کھانا شروع کرنے لگا ہوں، میں نے بسم اللہ پڑھنی ہے، جیسا کہ ابھی میرے ساتھی نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اور کھانا ہو یا پینا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب مقرر فرمائے ہیں، کھانا پینا لینا دینا، اس قسم کے وہ سارے کام جو اچھے کام ہیں ان کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ بائیں ہاتھ سے نہ پانی پینے کی اجازت ہے، نہ کھانے کھانے کی اجازت ہے، نہ کسی کو دینے کی کوئی چیز اجازت ہے، نہ کسی سے کچھ لینے کی اجازت ہے۔ لے بھی تو دائیں ہاتھ سے، دے بھی تو دائیں ہاتھ سے، کھائے بھی تو دائیں ہاتھ سے، پیے بھی تو دائیں ہاتھ سے۔ اور آغاز کہاں سے کیا جائے؟ ویسے علماء نے اس پر کافی بحثیں فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کے اگر پڑھیں تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ کوئی فروٹ جیسے کل سلاد وغیرہ یہ چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز، اور وہ نمکین چیز سے شروع کیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے جمعے میں وہ ساری تفصیلات کی ہوئی ہے کہ کھانا ہمیشہ ایک جیسا نہیں کھانا چاہیے، مطلب ہمیشہ انسان اعلیٰ کھانا کھانے کا عادی اپنے کو بنا لے، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ ہمیشہ ادنا قسم کا کھانا کھائے، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر دیا ہے، جو امام غزالی نے اپنی دوسری کتاب میں نقل فرمایا، اور ہو سکتا ہے اس میں بھی آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہفتے میں بہترین کھانا کھاؤ، اسی طرح بہترین سے شروع کر کے کم کرتے 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 آخری دن حتیٰ کہ نمک کے بغیر بھی نہ کھاؤ، یا زیادہ سے زیادہ 4 نمک کے ساتھ کھا لو، اور پھر واپس، یعنی ایسا ایک روٹیٹا ہو، آپ کا روٹا ہو کہ مکس ہو، نہ تو ہمیشہ عادی بناؤ اپنے آپ کو اچھے کھانوں کا، اور نہ ہی اپنے آپ کو عادی بناؤ بالکل
کم یعنی درجے کا کھانا کھانے کا، ہر قسم کی، اور اس میں انسان کی صحت بھی ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، ہر قسم کی صحت اس کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کا انسان شکر بھی کرتا ہے، اور ہر قسم کے حالات کے لیے انسان تیار بھی رہتا ہے۔ جب اللہ نے دولت دی ہے تو پھر اس کو کہاں اگر کھاؤ گے بھی نہیں تو پھر کیا کس کے لیے کماتے ہو؟ کھاؤ، اچھا اچھا کھانا کھا لو، لیکن اس کو عادی نہ بنو اس کے۔ کبھی کبھی خشک روٹی کھاؤ، حتیٰ کہ اگر ہو سکے تو ایک دن نمک کے بغیر کھاؤ، یا کم از کم نمک یا چار کے ساتھ کھاؤ۔ کیوں؟ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، خوشحالی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ریڈی رکھو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے۔ جب تمہارا نفس آلریڈی وہ ایک عادی ہوگا ان چیزوں کا، تو حالات جیسے بھی ہوں گے آپ ان کا سامنا بھی کر سکتے۔ اور دوسرا، انسان کو اللہ کی نعمتیں محسوس ہوں گے۔ جب آپ بالکل وہ ادنا درجہ کا کھانا کھاؤ گے نا، پھر آپ کو وہ اعلیٰ درجہ کا بہت کمال محسوس ہوگا۔ تو چھوٹا نوالا ہو، اور یعنی بہت منہ بھر کرنا کھانا کھاؤ، چھوٹا نوالا لے کر کھانا کھاؤ، اور پھر اس کو خوب چباؤ، اور ایسا نہیں کہ پہلے سے ابھی منہ میں موجود ہے اور دوسرا اور اس میں رکھ دو، نہیں بھائی، اس کو خوب چبا کر اس کو نگل لو، جب وہ گلے سے اتر جائے تو پھر دوسرا منہ میں ڈال لو۔ یہ بات خاص طور پر، اور یہ بات آج کے زمانے میں بہت زیادہ اور انتہائی غلط بات ہے، خصوصاً یہ ہماری جو نئی نسل ہے اس میں زیادہ یہ چیز بہت زیادہ ہے، کھانے میں عیب نکالنا۔ آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ بھائی کیوں نہیں؟ اللہ کی نعمت ہے، سخت منع ہے۔ کھانے میں عیب نکالنا، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ کسی بھی نعمت کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی نعمت کو حقیر نہ سمجھو، ہر نعمت کو عظیم سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری حیات طیبہ میں آپ نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے، نہ پسند ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیتے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھانے میں عیب نہیں نہ نکالا پوری زندگی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی تعریف بھی نہیں کی، کیونکہ تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا ماٹو، زندگی کا کھانا پینا بنایا ہوا ہے اللہ کے، یہ کھانا آپ کھانے کے لیے نہیں بھائی، کھانا آپ کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی تعریف کی ہے کھانے کی، یہ لالچ پر دلالت کرتی ہے یہ چیز، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہے۔ اسی طرح جب کہیں جائے تو یہ کھانے کو بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں عیب تو بالکل ہی نہیں نکالنے چاہیے۔ حلال رزق ہے، آپ جیسے ہزاروں کروڑوں انسان ہوں گے کہ جنہیں جو آپ کو میسر ہے یہ انہیں میسر نہیں ہوگا، بھائی جیسا بھی کھانا ہے۔ یہ جو لوگ آج بچے آدھا کھانا واقعی آ رہا ہے یہ مسئلہ، اتنا پلیٹ میں ڈالو جتنا کھا سکتے ہو، جو کھا نہیں سکتے پھر ڈالو بھی نہ۔ اور خصوصاً یہ جو نا یہ پانی کی بوتلیں میں دیکھتا ہوں آدھی پی کر آدھی چھوڑ، یہ حرام ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، حالانکہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے، چونکہ ہم ویسٹرن تہذیب اور ویسٹرن لوگوں کے ساتھ رہ کر ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کہ ان کے ساتھ ان کی جو برائیاں ہیں وہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب ہم کہتے دینا ایک گلاس میں کسی ضرورت وہ ایسا سمجھتا خدا جانے کوئی قیامت گرنے لگی اس پر۔ اچھا ایک کسی نے جو وہ ابئی نے، حالانکہ ہو سکتا اس نے منہ بھی نہ لگایا ہو، یعنی ایسے تو نہیں پی، یہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیزیں خدا نے حرام کی ہیں نا بندوں پر ویسے تو حلال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا، پہلے ہی اتنا لو جتنا کھا سکتے ہو، کھا نہیں سکتے تو پھر ڈالو بھی نہ۔
اور کبھی کسی کھانے میں عیب نہ بیان کرو، اور کھاؤ اتنا کہ جس میں آپ زندہ رہ سکتے ہو۔ ابھی بھوک تھوڑی سی ہو تو اس اپنے ہاتھ کو اٹھا لو، اور اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، کھانا ایک قسم کا ہے تو کھانا اپنے سامنے کے ساتھ کھاؤ، جو آپ کی طرف اس برتن کا جو جانب ہے وہاں سے کھاؤ، وہاں سے لو، دوسرے کی طرف سے نہیں۔ کیوں؟ ایک قسم کا، یس اگر ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں، مثلا جہاں پر فروٹ پڑا ہوا ہے اس میں ایپل بھی ہے، اورنج بھی ہے، بنانا بھی ہے، اسٹرابری اور باقی کئی قسم کی چیزیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ جہاں جو آپ کو چیز پسند ہے۔ لیکن یہاں پر ایک میں بات عرض کر دوں، کوئی چیز مثلا گوشت تو اس کی ہڈیاں ہم الگ کرتے ہیں، ہڈی تو ہم نے نہیں کھانی، اس کو اس میں ڈالنے کی شرعی اجازت نہیں ہے کہ جس کھانے میں آپ کھانا کھا رہے ہیں ان ہڈیوں کو الگ کر دیں جب آپ کھا لیں۔ اسی طرح کھجوروں کی گٹک ہے، تو جس برتن میں وہ کھجوریں ہیں دوبارہ اسی برتن میں ان گٹکوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان گٹکوں کو الگ رکھیں، ہڈیوں کو الگ کریں۔ اسی طرح جو بھی چیزیں کھانے میں جو کھانے والی نہیں ہوتی، جن کو پھینکنا ہوتا ہے بعد میں، تو اسی برتن میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس برتن سے انسان وہ چیز کھا رہا ہے، اسے الگ کر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح چھری، یہ جو آج کل چھری کانٹے وغیرہ استعمال ہے، یہ نہیں بھائی، چمچ کی اگرچہ صرف اجازت ہے، چاول ہے، حلوہ ہے، کھیر ہے، یہ چیزیں چمچ کے ساتھ کھانے کی اجازت ہے، یہ کوئی اس میں کراہت نہیں ہے، لیکن پھر بھی افضل یہ کہ ہاتھوں کا استعمال کیا جائے۔ لیکن گوشت وغیرہ کے لیے چھری کا استعمال یہ منع ہے، ہاتھوں سے اور دانت کے ساتھ اس کو کھائیں، اور یہ ٹیسٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی چیز آپ کے انگلی کو لگ گئی جو آپ اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام کھانے سے نہ لیں، مثلا وہی سالن اپنے روٹی کے ساتھ پونچھ دے، یہ منع ہے۔ اگر اس کو الگ کر رہے ہیں تو بھائی آج کل تو ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے، ٹیشو پیپر کو استعمال کریں، کھانے کے اپنی انگلیوں کو اپنے کھانے کو بطور ٹیشو پیپر یوز نہ کریں کہ اسی روٹی کو کھا رہے اور اسی کے ساتھ اپنی انگلیاں صاف کر رہے ہیں، یہ منع ہے۔ اور یہ پہلے میں نے عرض کر دیا تھا گزشتہ درس میں کہ کھانے کو تسلی کرے کہ کھانا بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ہیلتھ کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، صاف بھی ہو، ہیلتھ کے اصولوں کے مطابق بھی ہو۔ اور اسی طرح کھانے کا آخری جو جز ہے نا، اخیر تک اس کو کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا خبر، کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، مگر تمہیں خدا نے نہیں بتایا کہ کھانے کے پہلے جز میں برکت ہے یا کھانے کے آخری جز میں برکت ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا یہ بہت بہترین ہے کہ اگر اس کو بعد میں انگلی کے ساتھ چاٹو اس پلیٹ کو، یا بلکہ اس میں پانی ڈال کر پی لو، کیوں؟ تمہیں پتہ اللہ نے برکت کس کھانے کے جز میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے بچے آج کل آدھا کھا کر آدھا چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ بہت سخت منع ہے، اور پھر انگلیوں کو یا چمچ کو یا پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے۔ کھانا نہ تو بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، ڈفرینٹ چیزیں، بہرحال حد سے زیادہ گرم، حد سے زیادہ ٹھنڈا، یہ دونوں ہی منع ہے۔ اور جو چیزیں گنی جا سکتی ہیں، مثلا بسکٹ ہیں، کیک ہیں، فروٹس ہیں، جن چیزوں کو گنا جا سکتا ہے، کھانے کی وہ چیزیں جنہیں شمار کیا جا سکتا ہے، ان میں افضل یہ ہے کہ وہ طاق ہوں، 1، 3، 5 اس طرح کے
تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ عدد بھی وہ ہونے چاہیے جو طاق ہوں، کیونکہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی یاد جاری رکھنی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی۔ اگر وہاں پر بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، یا ایک کھا لیں یا 3 کھائیں یا 5 کھا لیں، کھجوریں ہیں، اسی طرح کے فروٹ ہیں، تو ان میں ان چیزوں کا، اور بلکہ یہ جب کسی کو کچھ دیں بھی نا تو یہ بھی کوشش کرنا، ہمارے علماء ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ عدد کو طاق بنا کر کیا کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہر کام میں وہ وطر کو پسند کرتا ہے، کہ لینا دینا، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، ہر مسئلے میں وطر رکھا کرو۔ اور کیوں کہ جس کام میں انسان کام کرے لیکن خدا کا ذکر نہ کرے، وہ کام میں اللہ برکت نہیں ڈالتا، وہ کام باطل ہوتا ہے، بے مقصد بے فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی کھانا تو تم نے ہے، یہ نعمت اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہوئی، کوشش کیا کرو کہ تاکہ اسی طرح جب پانی ہم پیتے ہیں تو 3 سانس کے ساتھ وہ پانی پیو۔ کھانے میں پھونک مارنا جب گرم ہو یہ منع ہے، کھانے میں پھونک نہیں ماری جا سکتی، چائے ہے یا روٹی ہے یا کوئی چاول ہے اور بہت زیادہ گرم ہے، آپ پھونک مار مار کر اس کو ٹھنڈا کریں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ وہ خود قدرتی طور پر ایک نارمل جتنا چاہیے آپ کو وہاں تک اس کا ٹمپریچر کم ہو جائے تو پھر کھانا کھائیں۔ اور اسی طرح جب کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے تو بہت زیادہ ہاتھ میں رکھ کر ایک میں دوسرے کے ساتھ کھانا، یہ بھی بالکل منع ہے۔ مثلا جہاں بسکٹ ہے تو 3 بسکٹ آپ نے 2 کھانا، 2 رکھیں ہاتھ میں، 1 کو کھائیں، اس کا مطلب کہ آپ لالچی انسان ہیں، بھائی یہ منع ہے۔ یہاں کھجوریں ہیں کسی نے رکھیں تو آپ ساری پکڑ کر پہلے ہاتھ میں رکھیں، وہاں سے پھر ایک ایک لے کر کھاتے جائیں۔ لوگ بادام رکھتے ہیں، سارے وہ مٹھی پکڑ کر پہلے ہاتھ میں رکھیں، اس کے بعد کھانا ایک ایک کر کے کھائیں، بھائی نہیں، آپ جس جگہ پر وہ کھانا رکھا وہاں رہنے دیں، وہاں سے اٹھا کر جتنا کھانا چاہتے ہیں وہ اپنا کھانا کھائیں، وہ کیونکہ یہ انسانی شرف کے خلاف بات ہے۔ انسان خود غرض انسان، لالچی انسان کو کوئی انسان بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طرح کھانے کے دوران پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے، مناسب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ بہت زیادہ میں پانی پیتا ہوں، میں اللہ کے بندے، تمہیں پتہ ہے پانی آج کل ویسے بھی چونکہ جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں گڑ گڑ کر لوگ میڈیا میں لگاتے ہیں کہ بھائی صبح اٹھ کر پانی پیو، تو رات واقع پانی پیو، تو یہ کرو وہ کرو۔ اللہ کے بندو یہ بہت خطرناک ہے پانی، یہ جو جھوٹی باتیں نا میڈیا کی مارے، جب میڈیا تو ہے جھوٹا ہے سارا، کوئی ہے جو مناسب علماء کے بیانات ہیں وہ تو سچے ہوتے ہیں، اکثر لوگ جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ پانی کی خاص مقدار ہونی چاہیے، زیادہ پانی نہیں کھانے میں پینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ آدھا کھا لیں، جتنا کھانا کھایا، مثلا 1 روٹی کھائی ہے تو وہ برابر ہوگی 1 گلاس آپ کے پانی کے، مطلب اس کو اگر وہ ایک جتنا وزن اس کے 1 روٹی کا ہے تو اس کے وزن کے برابر 1 گلاس پانی کافی ہے۔ تو پانی زیادہ کھانے کے دوران نہیں پینا چاہیے، آپ کھانے کے ساتھ پانی مناسب رکھیں، آدھا گھنٹے کے بعد پی لیں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے ہیلتھ پر بھی مضر اثرات، اور خصوصاً دونوں پر۔ یہ آج کل جو بچوں کی تعداد کی پیدائش میں کمی ہوئی ہے نا، کسی کے 2-3 پہلے 10-12 مسلمانوں کے بچے ہوتے تھے، آج جس کو دیکھنے میں 2-3 پر جگہ ٹھوس ہو جاتی ہے، سچی بات ہے۔ یہ ٹھوس ہونے کا سبب ایک پانی بھی ہے، آپ پڑھیں حکیموں کو اور پڑھیں ڈاکٹروں کو،
اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پانی انسان میں مادہ تولیت کو بالکل نکارا کر دیتا ہے۔ تو اب نظر نہیں آتا۔ میں سیدھی سی مثال، آسان سی مثال دے دیتا ہوں، یہ مسئلہ سمجھنے کو بڑا مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ ایک گلاس میں پانی ڈالیں نا ایک مقدار سے زیادہ، دوسرا دن دیکھیں گلاس سارا مر جائے گا۔ مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ کیونکہ پانی کی ایک مقدار ہے، زندگی کو پانی چاہیے پر حد سے زیادہ نہیں چاہیے۔ یہ آپ کی وہ مادہ تولیت کو بہت پتلا کر دیتا ہے، اسے نہ آپ کی کوئی ازواجی زندگی کی لذت رہتی ہے اور نہ آگے ایک جو نا بقائے نسل کی متاثر ہوتی ہے۔ یہ بعد میں کریں، کھانا پینا، کھانا کھا لیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر پانی پی لیں جس نے پینا ہے، لیکن کھانے کے دوران زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کھانا کھایا ہے اس کے مقدار کے برابر پی سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہر آدمی کا اپنا مطلب، کوئی آدمی ایک روٹی کھاتا ہے، کوئی دو کھاتا ہے، لیکن اس سے جو کھانے کی مقدار سے زیادہ پانی کی، یہ میکسیمم ہے۔ ویسے اگر اس کو بھی کم کریں گے تو بہتر ہے۔ پانی پینے کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس برتن میں ڈالیں پہلے اس برتن کو چیک کر لیں کہ اس میں کوئی ایسی مضر چیز تو نہیں ہے۔ پانی ڈالنے سے پہلے گلاس کو چیک کر لیں، یہ شرعی حکم ہے۔ جب ڈال لیں پینے سے پہلے دوبارہ چیک کریں کہ کبھی کبھی نیچے چیز بیٹھی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، پانی ڈالنے سے وہ ذرا چیز اوپر ہو جاتی ہے، تو پھر چیک کر لیں، پھر پانی پی۔ اور پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اور نہ تو کھڑے کھڑے پانی پینا چاہیے اور نہ ہی لیٹ کر پانی پینا تو انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے، اور اس طرح تکیہ لگا کر بھی پانی پینا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اگر ڈکار آ جائے تو پانی میں یا کھانے میں ڈکار نہیں لینا چاہیے، بلکہ آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیں، اور اگر باقی انسان بھی بیٹھے تو منہ ادھر ادھر کر کے ڈکار کریں۔ پانی میں، کھانے میں ڈکار یہ منہ کبھی کبھی آ جاتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پانی کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھیں اور اینڈ پر جا کر الحمدللہ، اور بہترین یہ ہے کہ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یہ پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ کی جس نے ہمیں کتنا میٹھا پانی دیا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس میٹھا پانی نہیں ہے۔ بس میں زیادہ نہیں، یہ آپ نے یہاں برمنگھم کا پانی اور لندن کا پانی جا کر دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنا فرق ہے 100 میل کے فاصلے پر پانی کا۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی دیا ہوا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ وہاں ہمارے پاکستان میں آپ شالکوٹ کا پانی، فیصل آباد کا پانی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ کیا کریں لوگ بیچارے سارے، وہ کام ہو تو ان کو پھر وہی پانی پینا پڑتا ہے جیسا ان کو میسر ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس علاقے میں اللہ نے کسی کو بھی اچھا پانی دیا ہوا ہے، اس پانی کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے۔ اس پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے نوجوان یا آج کل نئی نسل ہے، آدھی بوتل پی کر آدھی، بھائی اللہ کے بندے بوتلوں کا ہر قسم شاید ہے تو 500 ملی گرام کی نہیں پی سکتا تو 2.5 ملی گرام کی لے لینا، خریدی کیوں ہے تو نے بڑی بوتل جس کو تو پی نہیں سکے گا۔ یہی حال جوسز کا ہے، یہ اتنی چیز ڈالو، اتنی چیز خریدو جتنی استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری چیزیں شریعت کے تقاضے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز، زندگی کی ہر چیز سکھائی ہے، اور جتنی بھی آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں گے، آپ کی احادیث کی کتابوں میں یہ بالکل پورے یہ عنوانات الگ موجود ہیں کہ کھانے پینے کے احکام کیا ہیں۔ شریعت اسلام ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر مسئلے پر بڑی واضح، بڑی وسیع ہدایات ہیں، اور مسلمان وہی ہے کہ ہر مسئلے میں، ہر زندگی کی حرکت میں
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہو اور اگلی نسل کو بھی پابند کرے۔ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل کے والدین نے بس ایک ذمہ داری یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے اولاد دنیا میں لانے کا سبب بننا ہے، اس کے بعد ان کے کوئی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو کچھ اللہ رسول کے احکام بھی سکھانے ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے بیچارے معصوم ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہے ایک تو سوسائٹی نے بھی یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ وہاں تو اسکولوں میں وہ پڑھاتے نہیں یہ سبجیکٹ، دوسرا جا کر رہ جاتا والدین، انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تیسرا رہ جاتا مسجدیں، وہاں بھیجتے ہی نہیں ہیں، اگر بھیجیں گے تو تھوڑے سے وقت میں کیا کسی کو کوئی بتا سکتا ہے۔ پھر ایک انسان جوان ہوتا ہے اور وہ جب عملی زندگی میں جاتا ہے تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں جنگل کا جانور آ گیا۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، ایسے پتہ چلتا ہے یہ کسی جنگل کا جانور شہروں میں آ گیا ہے، پتہ ہی نہیں زندگی کا بیچارے کو۔ قصور اس انسان کا نہیں ہے، قصور ہے اس کے والدین کا، کہ یہ تمام آداب اس کو سکھانا چاہیے جب وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو زندگی کی ساری چیزیں سکھانی چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد والدین اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور پھر وہ والدین کے نہیں سنتا تو والدین بری ہیں، پھر وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ ہاں اگر اس کو کسی نے نہیں بتایا، اب میں نے پہلے عرض کیا اس کو بتایا کون؟ بتانے والے 3-4 چیزیں ہیں، یا سوسائٹی بتائے، وہ تو بتاتی نہیں ہے یہ چیزیں، یا پھر ماں باپ بتائیں وہ بھی نہ کر بتائیں، تیسری یا مسجدیں تو یہاں بھی نہ بھیجیں، تو پھر بیچارے ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔